یہ نظر نہیں آتا کیا ہے؟ کسی ہندوستان کے دریا میں جا کے دیکھو ایسی کوئی پولوشن ہے، کسی امریکہ میں دریا کے بھائی ایک ایک چیز نہیں، ایک ایک چیز ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں اگر آدمی کوئی ایماندار ہوا نا اور خوش قسمت ہوا، ایک دفعہ جب اس کے پاس حکومت آئی تو لوگ 500 سال یاد کریں گے کہ اس نے کیا کیا تھا. اور یہ ساری چیزیں جو کر سکتا ہے انسان. بس پھر اس وقت بہت ان کا بھی مجھے ایک ایک ایچی بیچی پتہ ہے کہاں کہاں یہ ہو، جو آج تک نہ کتابوں میں ہے نہ کسی کو پتہ ہے اس کا، لیکن میں جانتا ہوں کیا ہے. تو ایک اتنا وسیع تجربہ ہوتے ہوئے، اور خدا نے یہ بھی مہربانی کی ہے، بہت سارے لوگ میری عمر میں آ کے یا وہ یادداشت کھو جاتے ہیں، سیاسی سوچ ہوئی ہے. اور اب مجھے اور باقی پھر جو بیچ میں عرصہ تھا وہ میں نے بھی ایسے ہوا میں گزارا. مجھے کوئی جگہ نہیں ملتی تھی. یہ نہیں کہ مجھے ایکسیپٹ کوئی نہیں کرتا تھا، لیکن میں کسی کو، میرے خدا اور خدا کا رسول گواہ ہے، کسی شخص کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ میں اس کو فالو کروں. میاں نواز شریف، خدا نے اس کو بہت عروج دی. اب اللہ جس کو عروج دے اس سے کوشچن نہ آپ کر سکتے نہ میں کر سکتا. میاں نواز شریف نہ سیاستدان تھا، نہ سیاستدان ہے، نہ کبھی سیاستدان بنے گا. آپ ان کی تقریریں دیکھیں، ان کے انٹرویوز دیکھیں، ان کے آپ باہر کے جو ہے جب جاتے ہیں پرائم منسٹر کی بات دیکھیں تو وہ پاکستان کی قوم ان کی باتیں سن کے شرمسار ہوتی ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کو اے بی سے نہیں پتا، جس پہ ڈیپتھ ہی کوئی نہیں ہے. سب سے بڑی سیاستدان اور ایک عام آدمی بڑا تھوڑا سا فرق ہے. سیاستدان یہ بات نہیں ہے جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کے پاس، میں آج کی بات ہے تو آسانی سے کر سکتا ہوں. ہر کمزوری کو دکھانا ہے، چھپانا نہیں ہے، بالکل نہیں چھپانا. بتائیں جناب یہ چیز ہے. اور پاکستان کے عوام کے پاس بھی ہم جب جھولی لے کے جائیں گے اور بتائیں گے ہم ووٹ نہیں مانگنے آئے، ووٹ دو گے تو آپ کی مہربانی ہے، لیکن ہم آپ کو صرف یہی کہنے ہیں بچا لو اپنے ملک کو. ایک تو یہ ہے نا کہ یہ جو پہلے ہیں ان کو آپ نے آزما لیے، ان کی کرپشن کا بھی میں ایک ایک بات نہیں کرتا، ساری زندگی مجھے گزر جائے گی ان کی کرپشن کی بات کرتے. ان کو بھی آپ نے دیکھ لیا ہے. ایک ایسی جماعت آ رہی ہے، ایک ایسا شخص آ رہا ہے جس کی اب 64 سال عمر ہے، ابھی تک اس کے خلاف کرپشن کا پوچھا ہے. پھر یہ ہے اس میں وہ قائد اعظم والی کوالٹی ہے کہ اس آدمی نے نہ شکست پہ پیچھے ہٹا، نہ اس میں وہ کمزور ہوا ہے، اور نہ فتح میں اس کا کوئی دماغ خراب ہو. سو ایسا آدمی ہے، اس کو آزما لو، لوگوں کو بھی، پارٹی کو بھی آزما لو، اور میرا خیال ہے لوگ ہماری یہ بات مانیں گے اور خدا پاکستان کے دکھ ختم کر دے گا. اور میں پاکستان کے قرضے جو ہیں، صرف پاکستان کے قرضوں کا حساب کر لیں کہ یہ صرف 8-10 سال میں کتنے قرضے اٹھائے گئے. اب یہی بات ہوتی ہے کہ ویژن والا لیڈر اور جو واقعی ملک اور قوم کا خیر خواہ ہو وہ اتنا قرضہ اٹھاتا ہے جو قوم دے سکے. جیسے شتربان اور کھوتا ریڑھی بھی جو چلاتا ہے اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں اس جانور پہ اتنا بوجھ لا دوں جو یہ اٹھا سکتا ہے. لیکن ہمارے حکمرانوں نے پچھلے 15-20 سال میں پاکستان پہ اتنا بوجھ رکھ دیا کہ پاکستان کی کمر جھک گئی ہے، جس کا نتیجہ یہ رہا ہے، یہ حقیقت ہے. آپ دیکھ لیں کہ پاکستان عالمی برادری کے سامنے اور سب جگہ پہ بے عزت ہو گیا، بالکل بے عزت ہو گیا. پاکستان کا آدمی یا پاکستان کا شہری ایک بڑی عزت والا نام تھا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. خاص طور پہ لندن ہم جاتے تھے، کوئی ویزا نہیں لے کے جاتے تھے، پاسپورٹ جیب میں ہوتا تھا. وہاں جب اترتے تھے پاسپورٹ دیتے تو ویزا لگا دیتے تھے. اب اس وقت ارب پتی لوگوں کو بھی ویزے نہیں ملتے، اور یا وہ پھر ان میں وہ بات نہیں رہتی.
ابھی تک میری ہر چیز ٹھیک ہے، کل کیا ہوگا خدا جانتا۔ تو میں نے کہا کہ جب تک زندگی ہے، مجھے اس ملک نے اتنا کچھ دیا ہے، مستو کھر سے مصطفیٰ کھر صاحب بنا دیے، تو مجھے بھی تو کچھ دینا چاہیے۔ سو میں اس لیے اسی طریقے سے جدوجہد کر رہا ہوں، اور میری دلی کوشش ہے کہ عمران خان اور اس کی جماعت اور جو ان کے ساتھ کوئی اور اچھے آدمی ہیں وہ اس ملک میں آئیں، کیونکہ ملک کا اب ایک قسم کی جو ہے حق ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد کوئی تبدیلی ایسی آنی چاہیے کہ جس میں عام آدمی کا دخل عمل ہو۔ کرپشن فری گورنمنٹ تو ہو نہیں سکتی، وہ امریکہ کی بھی نہیں ہے، انگلینڈ کی بھی نہیں ہے، انڈیا کی بھی نہیں ہے، کسی ملک کی نہیں ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی لوگ غلطیاں ایسی کرتے تھے، لیکن وہ کرپشن جو قابل برداشت ہو وہ تو انسان ٹالریٹ کر سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان کی کرپشن ناقابل برداشت ہے۔ پاکستان ہر روز بھوکا ننگا ہوتا جا رہا ہے، وہ آپ سے چھوٹا ہے وغیرہ یہ وہ۔ میں نے کہا اس میں چھوٹے بڑے والی بات نہیں ہوتی، اس میں بات یہ ہوتی ہے دو چیزیں دیکھنی پڑتی، ایک تو کس آدمی ویژن کتنا ہے اور ملک کا کتنا وہ خیر خواہ ہے، دوسرا عوام اس کو کتنا سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی برادری کا سلسلہ تو نہیں ہے۔ تیسرا پھر جو اس پہ سب سے بڑی کوالٹی عمران خان نے مجھے ایمپریس کیا کہ آج تک عمران خان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے، اور نہ مجھے لگتا ہے کہ کبھی ہوگا۔ باقی انسان ہے، نہ وہ فرشتہ ہے نہ وہ پیغمبر ہے، انسان ہے، باقی خامی ہو سکتی ہے لیکن نہ وہ ہے۔ دوسرا پھر اس کی پولیٹکس کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ کمٹمنٹ ایسی ہے۔ عمران خان ایک کرکٹر تھا، اس کا بھی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، لیکن 20 سال اس نے مار کھائی ہے، الیکشن ہارے ہیں، خود بھی ہارے، لوگ بھی سارے، اور ایک قسم کی ایک ٹانگے کی پارٹی تھی۔ اس کے بعد آج عمران خان، ہم تو یہ کہتے ہیں اس ملک کی سب سے بڑی جماعت کا لیڈر ہے، اور سب سے زیادہ اسی کو لوگ اس وقت سنجیدگی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ سو یہ کوالٹیز ہیں لیڈرشپ کی، ایسے لوگوں کو فالو کرنا چاہیے۔ میں بنا دیا یہ ہوتا ہے لیڈر، اور یہ جو اٹٹ پوجی پھر رہے ہیں یا یہ لیڈر، کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات۔ سچی بات یہ ہمارے ملک میں اکثر سیاستدان وہ ان کا جو رول ہے، خاص طور ایم این ایز ایم پی ایز کا، وہ ایسے ہے جیسے بد کردار عورت کا ہوتا ہے۔ بد کردار عورت بھی ہوتا ہے کہ جو خامند فوت ہو جائے، مرنے کے بعد وہ کلوں کا بھی نہیں انتظار کرتے، انہوں نے دوپٹہ اٹھایا گئی ماں باپ کے گھر، اور یا جو بہت ان میں سے بہتر ہوئی وہ کلو والے دن چلی جاتی۔ لیکن اسی طریقے سے جیسے ہوتا ہے نا کوالٹیز، جو نیک شریف اور خاندانی عورتیں ہوتی ہیں ساری زندگی اسی خاوند کے گھر گزار دیتی ہیں، جوانی سے بوڑھی ہو جاتی ہیں عورتیں تو وہ بھی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ملک میں سیاستدان یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں۔ اب اس میں دوسری بات بھی میں آپ بتاؤں کہ میں نے عمران خان کو کیوں چنا۔ جب میں آیا تھا بات ہو رہی تھی تو عام طور پہ وہ یہ کہتے تھے کہ جناب ڈال ڈال کے ان کو سو کال لیڈر بنا دیے۔ جب آپ کہتے ہیں نا سیاستدانوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے، سیاستدان آئے کہاں ہیں؟ سیاستدان ذوالفقار علی بھٹو کے بعد آئے نہیں، ختم ہو گئے ہیں سیاستدان۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے سیاستدانوں کو ختم کیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ختم کی، کیونکہ سیاستدان کو اسٹیبلشمنٹ فیس نہیں کر سکتی۔ سیاستدان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم کے حق میں بات کرے، کسی اور سے ڈر کے بات نہ کرے، اور وہ برداشت نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو ڈسپلن فورسز ہیں یہ 9 سال نہیں سن سکتے۔ سیکنڈ لیفٹیننٹ سے شروع ہوتے ہیں، سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لے کے جنرل تک جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے یس سر بس،
सियासतदान तो रोज़ गालियाँ खाते हैं, कभी आप गाली देते हैं, कभी सड़क वाले गाली देते हैं, कभी कोई होता है। इसलिए सियासतदान क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर सकता है, एस्टेब्लिशमेंट वाले क्रिटिसिज्म नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसी तरीके से जुडिशरी भी क्रिटिसिज्म नहीं बर्दाश्त कर सकती। अब ये वही ना है, ये इसको आप ज़रूर लिखना कि जब मियाँ नवाज शरीफ को मैंने हराया था इधर लाहौर में 99 में, लेकिन उनकी इज्जत उनकी लीडर बनाती है या जो कौमों को आगे लेके चलते हैं। जैसे ट्रेन जब चलती है, आप जितने खूबसूरत उसके डब्बे बना लें, जब तक इंजन ऐसा ना हो कि जो खींच के उसको ले जाए, ट्रेन नहीं चलती। इसी तरीके से हमें लीडर की तलाश है। मैं समझता हूँ कि खुदा ने हमें लीडर दे दिया है, और एक दफ़ा ये है, मैं आवाम से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, सबको तो ट्राई कर लिया है, पीपल्स पार्टी भी ट्राई हो गई है, मियाँ साहब भी को बार बार ट्राई किया है, कभी वो कर्जे उतरा रहे हैं, कभी वो कुछ कर रहे हैं, कभी सर वो यही फरमाते हैं हर इलेक्शन में। अगर उनकी, आप तो अखबार नवीस हैं, आप ज़रा निकाल लें उनकी तकरीरें, अल्लाह के रहम व करम से हम आएंगे तो ये कर देंगे। अभी भी उनको ना हया है, ना शर्म है, ना गैरत है, कि अभी भी लोगों को कहते हैं कि हम आपकी तकदीर बदल देंगे। भाई हमारी जो तकदीर आपने डबो दी है, ख़त्म हो गई, ना इज़्ज़त रही है, ना दौलत रही है, ना कोई चीज़, अभी भी आप हमें आगे की उम्मीद दिलाते। सो चलो, उनके आपने इतने झूठ बर्दाश्त कर दिया, तो एक नया आदमी है, नया प्रोग्राम है, और उसके साथ इस वक्त तक ज़्यादातर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी भी लोग वो हुई है। ना कभी ब्यूरोक्रेसी के साथ ज़्यादती हुई है, ना कभी फ़ौज के साथ ज़्यादती हुई है, और ना ही कभी जुडिशरी के खिलाफ ज़्यादती हुई है। हालांकि बहुत सारी चीज़ों में गुनाहगार वो भी हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि मियाँ साहब इस वक्त अपनी फ़ौज और अपनी जुडिशरी को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे कोई दुश्मन मुल्क दूसरे दुश्मन मुल्क की फ़ौज या जुडिशरी को ट्रीट नहीं करता, ये कर रहे हैं, और उनको टोटल कन्फ्रंट कर रहे हैं। अब ये बताएं, मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर तो रहे हैं, इतनी अक्ल तो होगी, मुझे आप इस बात का जवाब दें, कौन जवाब दे, वो क्यों कर रहे हैं ये, वो इसमें से हासिल क्या करना चाहते हैं? क्या भूल गए वो उनको लाने वाली फ़ौज और जुडिशरी है? मियाँ साहब भी तो 7 पुश्तों में कभी सियासत किसी ने नहीं की थी। घर से बैठे हुए उनने जनरल जिलानी को एक बंगला बना दिया था बड़ा, वो उनकी सियासत में पहली पौड़ी थी, कि बाकी भी कुछ रिश्वत होगी, घर से बुला के उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। वहाँ से उनका आगाज़ होता है सियासत का। शुरू में तो उनको कोई वोट देने के लिए भी तैयार नहीं था। का विजन और उसकी सोच ये थी कि लंबे अरसे में हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। उनने एक ऐसा रिस्क लिया कि इतनी जमात, कांग्रेस बहुत बड़ी जमात थी, स्टैब्लिश जमात थी, और दूसरा यह था कि कायद आज़म ना जट था, ना अराइन था, ना राजपूत था, और ना ही गुजर था। कायद आज़म कराची के थे, और उनकी कोई बिरादरी नहीं थी। और मेरे ख्याल जब से वो सियासत में को बहुत ज़्यादा आया, किसी के भाई हो, वो ना किसी की शादी पे जाते थे, ना किसी के मरने पे जाते थे, और ना कोई बिरादरी शादी उस पर नहीं था। सो उनको कोई सपोर्ट नहीं थी बिरादरी की या किसी और चीज़ की, और ना दौलत की। उनको सपोर्ट अपने विजन की थी, कि उनका विजन था कि मुल्क बनना चाहिए और अलहदा, और उसमें मेरी चाहे ज़िंदगी चली जाए। आपने देखा कायद आज़म को अच्छी तरह इल्म था कि ज़्यादा अरसा जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जदोजहद में कोई कमी नहीं है। और एक तरीके से हकीकत जो वो होता है, जो सियासतदान है, वो कम अज़ कम 50 से लेके 100 साल आगे की सियासत की बात करें, और वो आगे वो तस्वीर देख सके
ایک قسم کا جیسے اللہ کے بزرگ ہیں یا اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر دونوں تینوں چیزیں جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے سیاستدان کو بھی اللہ ویژن دیتا ہے کہ وہ صرف اس وقت بات نہیں دیکھتا، وہ آگے بھی دیکھتے ہیں کہ جب یہ بات ہوگی، کیونکہ جو چیز میں آپ کے سامنے جو باتیں کر رہا ہوں میری زندگی ہونا کو، لیکن یہ باتیں زندہ رہیں گی، اخبار میں ایک دفعہ آئیں، چھپیں، لوگوں نے پڑھ لی، وہ پھر یاد رکھیں گے مصطفیٰ کر نے یہ کہا تھا۔ تو جو سیاستدان ویژن ہو جس کا، ان کو کہتے ہیں ویژنری سیاستدان، جیسے مہاتما محمد کا تھا ہے، اسی طریقے سے نیلسن منڈیلا کا تھا۔ ان نے وقتی طور پر کچھ نہیں سوچا تھا، اور نیلسن منڈیلا جیسا آدمی پتہ نہیں کتنے سال اس نے جیل میں گزاری ہے، سر سے بیوی چھوڑ گئی، بچے چھوڑ گئے، سب کچھ چھوڑ گئے، لیکن ان کا ویژن تھا کہ اس ملک کا فیوچر کیا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے قائد اعظم، جب ان کو قیادت صحیح ملی ہے، انہوں نے غلط فیصلہ کبھی کیا ہی نہیں۔ قائد اعظم کا جو فیصلہ تھا یا پاکستان بنانے کا فیصلہ تھا، لوگ تو ہمیں اس وقت مسلم لیگوں کو پاگل کہتے تھے، لیکن انہوں نے سمجھا دیا مسئلہ، فلسفی وغیرہ کہ پاکستان کیا ہے۔ بچہ بچہ کہہ رہا تھا پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ۔ اسی طریقے سے بھی یہ بیچ میں حالات ایسے ہوئے کہ ٹائم نہیں ملا، اب یہ آ رہے ہیں، الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں، آپ دیکھیں نا، ہم سب اور محب وطن سب لیڈر عمران خان سر فرست ہوں گے جب ہمارے قافلے نکلیں گے قوم کے پاس اور ان کو بتائیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ کون ہے، کتنے قرضے لے کے کھا گئے ہیں، یار کو مذاق ہے، 900 ارب روپے باہر، جائیدادیں باہر، ہر چیز باہر۔ یار یہ تو آپ سب جانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں وطن کشمیر، کشمیر کیا ہے؟ خوبصورت جگہ ہے اور اس میں موسم اچھا ہے، اس لیے وہ وطن سب سے اس کی تشبیہ دی جاتی ہے وطن کشمیر۔ اور وطن وہی ہوتا ہے جس میں آپ سکھی ہو۔ یہ جب ہم پیدا ہوئے، جب بابا اعظم کو اللہ نے بنایا تھا تو اس پہ یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ نے پاکستان میں رہنا، اسی جگہ رہنا چاہتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے تو 15 سال کے کتنے گزارے ہیں ولایت میں، خدا کا رسول گواہ ہے، میرے لیے پاکستان کی جیل زیادہ سہولت تھی جو میں ولایت کی اذیت تھی۔ وطن بہت بڑی چیز ہے، ہمارے پاس یہ آخری احساس رہ گیا، وطن ہے، غریب سے امیر ہو جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہو جائے گا۔ اگر غریب ہے تو قرضے بھی اتر جائیں گے یا قرضے معاف ہو جائیں گے، اللہ سبب بنا دے گا۔ ایسے حالات جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک کامیاب انسان کو قرض اور مرض کو نہیں چھپانا چاہیے۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کس لیے نہیں چھپانا چاہیے؟ انہوں نے کہا قرض اس لیے نہیں چھپانا چاہیے کہ آپ جب ہر جگہ بتائیں گے کہ آپ نے اتنا قرضہ دینا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ بیٹھا وہ کہے کہ میں آپ کی مدد کرتا ہوں، آپ کا قرض اتر جائے۔ اور مرض بھی اگر آپ نہیں چھپائیں گے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو جس کو اس کا علاج علم ہو اور وہ آپ کو بتائے یار فلانی چیز کھا لو، آپ بچے۔ اگر آپ چھپائے رکھو گے، اپنے سینے میں رکھو گے، تو پھر قرض بھی ویسے رہے گا، مرض بھی ویسے رہے گا۔ ہمارے پاس اب یہی ہے کہ ہم نے ختم کریں گے، کیونکہ میاں صاحب کے خلاف ہمارے پاس اتنا مواد ہے۔ قوم یہ جو ہے ہماری، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قوم محب وطن ہے، قوم جمہوریت چاہتی ہے، قوم ملک کو چاہتے ہیں۔ تو جب ان کو سمجھائی جائے کہ ملک اور قوم کے حق میں کیا ہے، تو میاں صاحب کے ساتھ ذاتی مفاد کے لیے جائے گا۔ اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ذرا بھر بھی یہ خیال ہے، آپ سوچتے ہیں کہ چلو میاں صاحب کے ساتھ ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کو ایم این ایز ایم پی ایز صرف فصلی بٹیرے ہوتے ہیں۔ یہ تو جب ہوا ادھر سے چلتی ہے، یہ تو اس سے پہلے اڑ کے جا رہے ہوتے ہیں سارے، جیسے میں نے کہا کلوں پہ جانے والے ہیں۔ ابھی تک
میاں صاحب نے ان کو وہ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں وہ صحیح نے کو ببا نہیں تھی کھڑے مثلا منہ میں ہوتا ہے تو بچہ نہیں روتا. جی ہاں بوبا یہ ہے کہ جی فکر نہ کریں امریکہ میرے ساتھ ہے, انڈیا میرے ساتھ ہے, اور ظاہری طور پہ وہ یہ ثابت بھی یہی کر رہے ہیں. جس دن انہوں نے دیکھا کہ بوبا نہیں ہے اسے تو یہ صرف منہ چپکا رہے ہیں ایسے, اس دن آپ دیکھنا ختم. کبھی مجھے یہ پتہ نہیں میرا اتنا ایمان کیوں پختہ ہے, فرض کہ ہوئی ہو جو پارلیمنٹ سپریم اور فوج بھی یہ بھی سب کی تعریف تھی کہ جی اداروں کو کچھ نہیں کہنا چاہیے, اداروں کو نہیں توڑنا چاہیے, ادارے مضبوط ہونے چاہیے. یہ میاں صاحب تھا. آج میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ ادارے ہیں ہی نہیں, یہ ختم ہے, یہ پارٹیزن ہیں, یہ ملے ہوئے ہیں وغیرہ, یہ وہ ملے. کاش خدا کرتا کہ یہ جو ہے جوڈیشری اس قسم کے قدم آج سے 10 سال پہلے اٹھاتی تو آج پاکستان کی تقدیر بدل گئی ہوتی. یہ تو عمران خان کی ہمت, ان کے ساتھیوں کی محنت اور وکلاء کے رات دن کی یہ صاحب تھی جس پہ ان نے ہائی لائٹ کیا اور ہائی لائٹ کر کے وہ فیصلہ کرتے ہوئے. تو اب اس میں ہمارے لیے, قوم کے لیے, افواج پاکستان کے لیے, جوڈیشری کے لیے پیچھے قدم اٹھانے کی کوئی گنجائش نہیں رہی. اب آگے میاں صاحب بھی آگے جائے گا, آخری وقت تک آگے جائے گا. میاں صاحب کا بندوبست تو ہم کر لیں گے, مجھے یقین ہے. ابھی آپ دیکھیں سے جو میں باتیں کر رہا ہوں اسے آپ کو بعد میں پتہ چلے گا. ابھی ہمیں پلیٹ فارم نہیں ملا. جس طرح ہم الیکشن کی کیمپین پہ نکلیں گے اور جس حد تک جا سکیں گے انشاءاللہ, جہاں جہاں جائیں گے, جس جگہ پہ جائیں گے, کھٹک ان نے مل کے فرنٹیر میں کر دیا ہے. مجال ہے کسی کی عزت خراب کر سکے پولیس؟